اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، زمین دی ہے، جغرافیکلی ہمیں ریلیونٹ کیا ہے، موسم دیے ہیں، معدنیات دی ہیں، لیکن 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے نازک دور میں۔ یہ نازک دور کیوں آئے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، اس پہ بہت بحث ہوتی بھی رہتی ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ ایک دوسرے پہ ہم الزام لگاتے رہتے ہیں جی کہ نازک دور تھا، نازک دور تھا، لیکن آج ہم اس واٹر شیڈ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں سے آگے نازک وقت نہیں ہے، یا بہت اچھا وقت ہے اور یا نازک وقت سے خراب وقت ہے۔ جنگیں لڑ لی، آدھا ملک گوا دیا، سنبھل بھی گئے، ایٹمی قوت بھی بن گئے، پچھلے چند سالوں میں بہتری کی طرف بھی آئے، امن بھی لیا، ہماری جو بہت گرتی ہوئی معیشت تھی اس کو ریسسیٹیٹ بھی کر دیا، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، بہتر کام بھی ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو ریورس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس نازک لمحے سے، اس واٹر شیڈ سے ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے خواتین حضرات، کہ ہم نے ایسا ہی رہنا ہے یا کامیابی اور ناکامیوں کی رولر کوسٹر پہ بیٹھ کے آگے چلتے رہیں گے۔ تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں۔ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے، ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے حلف بردار ہیں، اور ایسا ہم نے پچھلے 20 سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی، وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا۔ میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے، بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے۔ اس میں دشمن، اس کے سہولت کار، اعلیٰ کار، ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے۔ جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے، اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں، ان کی طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا، ان کی لائن آف کنٹرول پہ کیا کوششیں ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے۔ اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے، تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن قوتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں۔ اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے قدم
जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज्जत का भी, उसके वकार का भी और अदारे की इज्जत और वकार का भी भरपूर दिफा करेंगे। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफवाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन ख़तरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फ़ौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के ख़तरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे। जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हुई उसमें क्या फ़ैसले हुए, इससे आपको हुकूमत थोड़े अरसे में आगाह करेगी। मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर अपना एतमाद रखें। हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज़्ज़त और वकार को मुल्क की इज़्ज़त और वकार के साथ कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाअल्लाह भरपूर जवाब। इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम, जो बढ़ते हुए कदम हैं, इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज्जत का भी, उसके वकार